نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جماعت مبارک کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو نکاح کی فضیلت کے حوالے سے بیان جو ہمارا جاری ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اسلام ہمیں زندگی کے تمام امور میں جو ہے وہ رہنمائی عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ نکاح کے حوالے سے بھی بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو قرآن و سنت میں بہت بڑا مواد جو ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. لیکن جب ہم اسلام کو پڑھنا سمجھنا سمجھانا چھوڑ دیں گے اور پھر آنے والی جو آگے نسل ہوگی وہ اسلام کو پھر کیا سمجھے گی؟ پھر وہ آزاد روی کی طرف جو ہے وہ سفر کرے گی. پھر اس کی سمجھ میں جو اچھا آئے گا وہ اس کو اچھا سمجھتے ہوئے کرے گا. سو بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہمیں اپنے تعلق کو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہیے. اور اسلام نے جو ہمیں نظام حیات دیا ہے اور اسلام نے زندگی کے ہر گوشے پہ جو روشنی ڈالی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگا. جس سوسائٹی جس کلچر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایگزامپلز جو ہے وہ موجود ہیں کہ ہمارے نوجوان ینگسٹر جو ہے وہ شادی کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جن کی طرف اسلام نے بالخصوص جو ہے وہ توجہ دی ہے، قرآن نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. وہ نکاح یا شادی کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو دیکھیں گے یا اس عورت کی خوبصورتی مال و دولت کی طرف دیکھیں گے اور اس کے دین کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور بحیثیت پیرنٹس جب ہمیں خبر پہنچتی ہے کہ ہماری اولاد نے یہ کام کر دیا ہے تو اس وقت زمین تو سکھتی ہے لیکن اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اولاد کو جو دین کی تعلیم دینی تھی کیا وہ ہم نے دی تھی؟ کیا وہ قرآن اور سنت کے ساتھ جو تعلق ہم نے اپنا بھی جوڑنا تھا اور اپنی اولاد کا بھی جوڑنا تھا تو کیا ہم نے یہ جوڑا تھا؟ اب قرآن مجید میں نکاح کے حوالے سے کیٹاگوریکلی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ شرک کرنے والی عورتوں مشرکہ عورتوں سے نکاح تم نہ کرو. نص قرآنی ہے یہ. اہل کتاب کے علاوہ جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے علاوہ جو مشرکہ کافرہ ہیں ان سے
نکاح کی ممانعت جو ہے یہ قطعی ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جیسے ہندو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کرے. سکھ ہے، بدھ مت ہے یا کوئی اور مشرک مذہب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے تو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے جو ہے وہ وضاحت فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان ہے اس مشرکہ عورت سے جو ہے وہ نکاح نہ کرو. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اسی طرح تفسیر ساوی التفسیرات الاحمدیہ میں بھی اور دیگر تفاسیر میں اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یسار بن حسین ایک بہادر صحابی تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے انہیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ اپنی تدبیر سے جو وہ وہاں مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے تو وہ وہاں سے ان کو نکال کے جو ہے وہ مدینہ پاک لیں. یہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی گئی. جب حضرت یسار بن حسین مکہ پہنچے تو ان کی ملاقات ایک عناق نامی عورت سے ہوئی. اب زمانہ جاہلیت میں حضرت یسار بن حسین کا اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا اور یہ عورت بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی تھی. جب یہ عورت آ کے ملی اور اس نے آپ سے طلب کیا، ملاقات کرنا چاہتی تھی، آپ سے ملنا چاہتی تھی، تو حضرت یسار بن حسین نے فرمایا کہ سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام بدکاری اور زنا سے روکتا ہے، سو میں تیری طلب پوری نہیں کر سکتا. صحابہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھے، یہ ایسے ہی نہیں انہیں درجہ مل گیا تھا. انہوں نے زندگی کے ہر گوشے میں جو آقا علیہ السلام نے دیا، جو اسلام نے دیا، اس کو اختیار کیا تھا اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس پر وہ چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی رائے کو بھی قربان کر دیا. وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اور آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے. ہم اس کے اپوزٹ نہیں ہیں، ہم اسلام اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں. جو ہماری سمجھ میں آ جائے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایسا ہی ڈال جائے. لیکن صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ کی زندگیاں ایسے نہیں تھیں. وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈال لیتے تھے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام مجھے زنا اور بدکاری سے روکتا ہے، تب اس عورت نے کہا اچھا پھر مجھ سے نکاح کر لو. اب وہ مشرکہ تھی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک تھی. تو حضرت یسار بن حسین نے فرمایا سنو، اسلام لانے کے بعد اب یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ میں تم سے نکاح کر سکوں. یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. وہ جو فیصلہ فرمائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. دیکھا قربان کیا نہیں کیا انہوں نے. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا نوجوان سوچے، کیا اسلام ہمارا دین اور مذہب ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ قرآن و سنت کو اپنی رہنمائی اور اپنی آخری کتاب اور آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ صحابی بھی تو نوجوان تھے، ان کی بھی تو خواہشات تھی، وہ مشرکہ عورت تھی لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، کہا تھا کہ میں اب جو ہے اس کا اختیار نہیں رکھتا، اب میں آقا علیہ السلام سے اجازت دوں گا، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں تجھے اپنے نکاح میں لے۔ آپ مدینہ منورہ میں آئے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا معاملہ پیش کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ورس 221 ہے، پڑھے جا کر اس کو۔ آگے رب تعالیٰ نے فرماتا ہے وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مسلمان باندی، وہ جو کنیز ہے، یہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ آزاد مشرک عورت تمہیں اچھی لگتی ہو۔ اب دیکھو قرآن کیسے کھول کے بیان کر دیا۔ ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے، اب کیا کریں، اب اس کے بغیر ہماری زندگی بسر نہیں ہوگی، ہم اس کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں اپنے عقل میں لینا چاہتے ہیں۔ اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا، آپ کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر آپ تعلقات قائم کریں گے تو آپ کا ملنا حرام ہوگا، اور اگر آگے اولاد ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ حرام کی اولاد ہوگی۔ خواہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں اسی طرح تفسیر کبیر، تفسیر رومانی، تفسیر مظہری اور دیگر تفاسیر میں اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کی ایک غلام تھی جو کہ کنیز تھی، عورت جو حبشیہ تھی، کالے سیاہ رنگ کی تھی، بلیک کلر تھا ان کا، ان کو تماچا مارا۔ اب جو تھپڑ مارا تو پھر آپ نادم ہوئے، یہ عورت ہے، میں نے ہاتھ اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے سارا ماجرا جو ہے وہ عرض کیا۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا ماجرا بیان کیا تو حضور پوچھتے ہیں وہ کیسی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ توحید اور رسالت کی قائل ہے، نماز روزہ کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو بھی کر لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ وہ تو مومنہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ پھر آپ نے ایسے کیا، اس عورت کو آزاد کیا اور اس حبشیہ عورت سے آپ نے نکاح کر لیا۔ اب لوگ تانا دیتے آپ کو، کالے رنگ کی حبشیہ تھی، غلام اور کنیز تھی، آپ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اب لوگ تانا دیتے اے عبداللہ بن رواحہ بڑی بڑی خوبصورت مالدار مشرکہ عورتیں تمہیں جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ شادی کر لو، تم نے جو ہم سے شادی نہیں کی، اور ایک غلام کنیز حبشیہ عورت سے تم نے نکاح کر لیا ہے۔ اس پہ یہ آیتیں جو کریمہ نازل ہوئی وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہے۔
اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، اے او مسلمان عورتوں تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ پہلے مردوں کو جو ہے وہ منع کیا، اور اسی آیت کریمہ کے اسی اگلے ٹکڑے میں عورتوں کو بھی منع کیا، حتیٰ کہ وہ مرد ایمان لے آئے اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرکین تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جو ہے وہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا آج یہ نصیحت ہماری کتاب یعنی قرآن مجید میں بند نہیں رہتی؟ verse 221 ہے یہ سبق ہے ہماری ینگسٹرز کے لیے، جائیں پڑھیں اس کی ٹرانسلیشن جا کے۔ ہماری مرضی و منشا نہیں ہے، ہماری مرضی و منشا قرآن و سنت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرو اور کن سے نہ کرو۔ اب جو میں نے یہاں پہ بیان کیا اس پہ احکام القرآن یعنی وہ آیات جن میں احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہ آیت کریمہ بھی اس میں بھی ایک حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس پہ الگ جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ مدون ہوتی ہیں، شوافے نے، حنفیوں نے، حنابلہ نے، تمام مسالک کے جو علماء ہیں، محدثین، اکابر علماء نے ان کو مدون کیا ہے۔ احکام القرآن امام جساس حنفی نے اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوائے اہل کتاب کے ہر کافرہ سے مسلمان کا نکاح حرام ہے۔ سوائے اہل کتاب کے ہر کافرہ سے، مشرکہ سے مسلمان کا نکاح حرام ہے، اور اگر کسی مسلمان مرد نے کسی کافرہ عورت یعنی مشرکہ سے نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورتوں کو مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت تھی، اور یہ صحابی رسول کا قول آپ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر، تفسیر خازن اور احکام القرآن امام جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کافرہ عورت نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس سے نکاح جائز ہے، اور یہود و نصارہ، جیوز اور کرسچن جو ہیں اگرچہ کافر ہیں مگر قرآن مجید نے انہیں اہل کتاب قرار دیا ہے، ان سے نکاح جائز ہے، ان سے نکاح جائز۔ اب جو قرآن نے کہا ہے، جو سننا نے کہا وہ جائز ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ ورس 5 میں رب تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے
پاک چیزیں حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. میں اس ٹاپک لوں گا اس کو، لیکن اب چونکہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن ولا متخذي اخدان. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور مسلمان پارسا عورتیں اور اہل کتاب کی پارسا نیک عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب ملی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے جب تم ان کا مہر ادا کر دو اور اگر تم ان سے نکاح کرنے والے ہو، اگر تم ان سے نکاح کرنے والے ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے. دیکھیں قرآن کیسے کھول کر بیان کر کہ تم ایسا تعلق قائم نہ کر لو کہ اعلانیہ بدکاری بن جائے گا، اور نہ ہی خفیہ طریقے سے جو ہے اس کو انہیں آشنا بنا لو، خفیہ طریقے سے جا کر ملو. اب بعض علماء نے جیسے تفسیر مدارک اور حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر اور قرآن العظیم میں اور احکام القرآن میں امام جساس حنفی نے اس کو بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عورت سے نکاح اگرچہ جو ہے وہ حلال اور جائز ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر ناپسندیدہ ہے. اب اس پہ دلیل دے رہا ہوں. دین کو وہی رکھیں جو دین ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک کتابیہ عورت یعنی اہل کتاب میں سے کوئی سے شادی کر لی، نکاح کر لیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا بھئی کتابیہ عورت کو چھوڑ دیں. انہوں نے پوچھا کیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، حرام نہیں، حرام نہیں ہے، مگر ان سے نکاح کرنے میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات، پیار، محبت و مواسات پیدا ہونے کا ڈر ہے. ظاہر بات ہے جب آپ کا ریلیشن بنے گا تو اس ریلیشن میں آپ کے تعلقات بنیں گے اور پھر آپ کی فیملی کے تعلقات بنیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کچھ جو بچیاں جو ہے وہ اس طرف راغب ہو جائیں. اب بات سمجھیں، جس چیز سے منع کیا عمر فاروق نے وہ خود بیان بھی فرما دیا کہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ڈر ہے مجھے. اور اسی طرح مسلمان عورت خواہ آزاد ہو یا باندھی ہو سے کسی کافر مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی اس نص قرآنی سے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا.